حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنے علم پر بہت ناز تھا، اپنے ظاہری علم پر بہت ناز تھا، اور وہ اپنے علم کے قصے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ دلچسپی سے ان کے قصے سنا کرتے تھے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا یہ انداز برا لگتا، لیکن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں خاموش رہتے۔ ایک بار حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ملا صاحب بولے کہ آپ نہیں جانتے، یہ تو ہر ایک مسلمان بلکہ عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں 5 رکن۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، مولانا صاحب میں نے سنا ہے کہ اسلام کا 6واں رکن بھی ہے اور وہ ہے روٹی۔ یہ سن کر ملا صاحب بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط کہا ہے۔ لیکن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو معتبر اور اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مولانا صاحب اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن آپ ناراض ہو کر تو نہ جائیں۔ مولانا صاحب غضبناک ہو کر ہاتھ چھڑا کر چل دیے اور اس کے بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنے والے اس عذاب سے نکال۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی کہ روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت نہیں ملے گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، بھائی میرے پاس 1 پیسہ تک نہیں ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو وہ بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کرنا شروع کی تو وہ بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے مرعوب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بولا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دیں، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا زبانی ثواب دینے سے کیا ہوگا، لہٰذا بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی۔ اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو، قریب میں کوئی آبادی ہے کیا؟ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہوا اور اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب، پھر 3 دن بعد نمازوں اور اس کے 3 دن بعد زکوٰۃ کا ثواب اس نے لے لیا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے اور جب وہ آیا تو ملا صاحب رونے لگے اور کہا، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو وہ بولا، آج آپ بس اتنا کریں کہ مجھے تمام ثواب تحریری طور پر دے دیں۔ ملا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس شخص کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کر دیے اور نیچے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا ہے۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا لیکن آگے جا کر وہ پھر غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا، ملا صاحب ذرا سانسیں بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت یہ تھی کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہٰذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت اور ریاضت کا حال سنانے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے
کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا ملا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولے یہاں ہوتا تو آتا نا، میں حج کرنے گیا تھا۔ 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا، حرمین شریفین اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خوش مزاجی سے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں۔ مولانا صاحب اب تو آپ ہم پر ناراض نہیں ہیں۔ 7 سال پہلے آپ ایک چھوٹی سی بات پر ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ ملا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی سے اور مغرور ہو گئے اور کہنے لگے مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے، اگر آپ یاد دلائیں گے تو شاید یاد آ جائے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کم علم ہوں لیکن یہ بات میں نے لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ آپ نے حاضرین سے کہا میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تنہائی میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ملا صاحب کے حوالے کی۔ ملا صاحب نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ ملا صاحب چند لمحے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بس ایک اختلاف تھا جو آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد ملا صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد ملا صاحب کو کسی نے بات کرتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹک، جے لبے نہ 6واں تے 5 ہی جاندے مک۔